الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد تذکرہ ہو رہا تھا اللہ تعالی کو یاد کرنے کا اور اللہ کے ذکر کا اور اس چیز کا کہ انسانی اخلاقیات کیسے درست ہوتی ہیں اور کسی انسان میں سچائی، تقوی، دیانتداری، اللہ پہ بھروسہ، صبر، شکر، خدا کی پناہ اور برکتیں کیسے حاصل ہوں۔ اور جو معائب ہیں اور روح میں جو داغ لگ جاتے ہیں اور شخصیت جو داغدار بن جاتی ہے، کہیں جھوٹ کا عیب لگ جاتا ہے، کہیں پہ خیانت کا دھبا لگ جاتا ہے، کہیں وعدے کی خلاف ورزی ہو جاتی ہے، کہیں بے صبری ہے، اللہ کے انعامات کی قدر نہ کرنا ہے، یہ سب معائب انسان سے دور ہو جائیں اور وہ اللہ کا ایسا اچھا بندہ بن جائے جسے دیکھ کر کوئی بھی آدمی یہ سوچنے اور کہنے سننے پر خود بخود مجبور ہو جائے کہ بس ایسے انسان ہونے چاہیے، اس کے حصول کے کیا طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ، بلکہ اس کو حاصل کرنے کے جو دو مرحلے ہیں، ان میں سے پہلا مرحلہ جو اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد اور اللہ کی یاد کثرت سے اور معیار کے مطابق کرنا، یہ بات چل رہی تھی۔ اللہ تعالی کا ذکر اور اللہ کو یاد کرنے کا سب سے اہم ذریعہ جو نماز ہے، اس کے متعلق بات تھی کہ انسان کبھی بھی اللہ کی یاد کا یہ طریقہ نہ چھوڑے۔ اور اللہ تعالی نے سخت غصے کا اظہار اس شخص کے لیے کیا ہے جو کسی انسان کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے۔ اور انسانی زندگی میں بارہا یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی کسی کی نماز کی پرواہ کیے بغیر اسے کسی کام میں مصروف کر دیتا ہے۔ والدین بچوں کو کام بتا دیتے ہیں بغیر کہ سوچے کہ درمیان میں نماز کا وقت آ جائے گا اور اس کے لیے استثناء ہونا چاہیے، بتانا چاہیے کہ درمیان میں نماز کا وقت ہے، پڑھ۔ اسی طرح گھر میں، گھریلو زندگی میں ایسے اوقات
جن میں نمازیں لا محالہ آتی ہیں، اس میں سفر کرنا اور پھر ایسا سفر جس میں نماز کی سہولت نہ ہو اور پتہ ہو کہ لا محالہ نماز قضا کرنی پڑے گی، تو آدمی کو چاہیے کہ نماز کو ترجیح دے اور سب چیزوں پر اللہ کی یاد کی فوقیت ہونی چاہیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حدیث میں آیا ہے کہ آپ جمعرات کے دن سفر فرماتے تھے، تو یہ جمعرات کے دن سفر کرنا بڑا طویل سفر بھی ہوا ہے، کئی ہفتے سفر میں رہے ہیں، مگر جو اگلے دن جمعہ تھا تو جمعے کی نماز یا پھر ظہر کی نماز ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے۔ سفر کرے مگر یہ سوچ کر کہ نماز اس میں کہاں آ جائے گی اور مجھے نماز کا کیا کرنا۔ تمام وہ چیزیں جو نماز میں رکاوٹ اور مانع بنتی ہیں، آہستہ آہستہ اپنی زندگی سے ان چیزوں کو نکالنا چاہیے تاکہ اللہ کی یاد برابر قائم رہے، اور اللہ کے ہاں یہ جو بندگی کا سب سے بڑا مظہر ہے نماز کی چلتی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کسی آدمی کو عشاء کی نماز کے بعد بات کرتے ہوئے دیکھتے تھے تو وہ تنبیہ فرماتے تھے اور کہتے تھے کہ جلدی سو جایا کرو، عشاء پڑھتے ہی سو جایا کرو، لعلک تذرف بہ الصلاۃ، ممکن ہے اس کے ذریعے رات کے آخری حصے میں اٹھ کے تہجد پڑھ سکتے۔ لمبی رات ہے 10 گھنٹے کی، تو انسان کتنا سوئے، آخر آنکھ کھل جاتی ہے اور طبیعت پر نشاط تازگی غالب ہوتی ہے، تو اللہ کے ساتھ اگر تعلق قائم ہو اور پتہ ہو کہ نماز میں اللہ کا کتنا قرب ملتا ہے، تو اس موقع کو ضائع کبھی نہ کریں۔ سب سے زیادہ قریب اپنے پروردگار کے کوئی بندہ کب ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا ہے کہ جب آدمی سجدہ کرتا ہے تو اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اسی لیے ایک جگہ آیا ہے حدیث میں کہ لوگوں کثرت سے سجدے کرو اور تمہاری دعائیں سجدوں میں ہی قبول ہوتی ہیں۔ اور فقہاء نے مسائل میں لکھا ہے کہ فرض نماز کے بعد مزید سجدہ نہ کریں، حتیٰ کہ لکھا ہے فرض نماز پڑھنے کے بعد شکر کا سجدہ ادا کرنا مکروہ ہے۔ وجہ اس کی یہ کہ اگر کوئی آدمی فرض نماز کے بعد سجدہ کرے اور دعا مانگے تو ہوتے ہوتے یہ سب چیزیں لوگوں میں اگلی نسل میں پھیل جائیں گی، اور ڈر ہے کہ کوئی آدمی کوئی نسل آنے والی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ نماز مسلمانوں کی یہ ہے اور اس کے بعد سجدہ بھی کرنا۔ بچتے تھے بدعت سے، نئے نئے کاموں سے، ہر کام کو حد میں رکھ کر کرتے تھے اور بچاتے تھے اس سے کہ کوئی فعل ایسا ہو جائے جس سے شریعت میں تغیر پیدا ہو جائے اور کوئی گمراہی کا باعث بن جائے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا
کہ یہ شوال کے جو 6 روزے ہیں رمضان کے بعد انہیں کب رکھا جائے؟ تو انہوں نے کہا میں مکروہ سمجھتا ہوں اس کو کہ کوئی آدمی عید کا دن گزارے اور پھر 6 روزے مسلسل رکھ لے۔ سے کہا گیا کہ حدیث میں آیا ہے، تو انہوں نے کہا بعد میں رکھے، فوراً شروع نہ کر۔ اگرچہ باقی امت میں اس کی اجازت ہے، خود حنفی فقہا نے اس کو صراحت سے اجازت ہی دی ہے، لیکن کیوں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا؟ وہ کہتے تھے کہ ایسے نہ ہو تم تو 6 روزے رکھو نیکی کے لیے اور تمہارے بعد والی نسل یہ سمجھے کہ روزے 36 ہوتے یا 35 ہوتے۔ اتنا بچاتے تھے یہ لوگ کہ دین میں کوئی نئی چیز اپنے پاس سے نہ آ جائے۔ تو سجدہ شکر کو اس لیے منع لکھا ہے کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ کوئی آدمی سجدہ کرے اور بعد والے یا اس کی اولاد یہ سمجھے کہ نماز کے بعد سجدہ بھی ایک ضروری۔ سجدہ شکر کا مطلب یہ ہے، سب سے اچھی بات یہ ہے کہ کسی انسان کو جب خوشخبری ملے یا بہت غم کی خبر ملے تو 2 رکعتیں پڑھے اور اللہ سے دعا، خوشی پہ شکر ادا کرے اللہ کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع دی گئی کہ ابو جہل مارا گیا ہے تو آپ نے 2 نفل پڑھے اور آپ نے فرمایا اللہ کا شکر ہے جس نے اس امت کے فرعون سے ہمیں نجات دی۔ یہ تعبیر کی ہے حنفی فقہا نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر کا سجدہ ادا کیا۔ اور غم اور دکھ اس پہ بھی نماز۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو خبر پہنچی تو انہوں نے 2 رکعتیں پڑھی۔ تو کسی نے کہا کہ حضرت یہ نماز کا کون سا موقع؟ تو انہوں نے کہا اللہ نے فرمایا ہے کہ مصیبت میں اللہ سے مدد طلب کرو، استعینوا بالصلاۃ، نماز پڑھ اور صبر کر کے۔ تو اس سے زیادہ مصیبت کیا آئے گی کہ میری خالہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا، تو اس لیے لوگوں میں نے نماز پڑھی۔ اور لوگوں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مشکل پیش آتی تھی تو وہ فوراً نماز کا رخ کرتے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالی نے یہی بتلایا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے متعلق اللہ نے کہا ہے کہ حضرت اسماعیل ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کان یامر اہلہ بالصلاۃ، وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے اور انہیں کہتے تھے کہ نماز پڑھو۔ اور پھر فرمایا ہے کہ عند ربہ مرضیہ، وہ اپنے اللہ کے نزدیک بڑا پیارا بندہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حال یہ تھا کہ وہ رات کو جب اٹھتے تھے آخری پہر میں، کبھی اس وقت، کبھی فجر میں، کبھی دن میں، اپنے بچوں سے، گھر والوں سے کہتے تھے کہ نماز پڑھو، اور اللہ نے فرمایا تھا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا کہتے ہی رہیے۔ تو اس لیے یہ ایسا فعل ہے کہ اللہ کی یاد کا سب سے مؤثر طریقہ ہے۔ کوئی آدمی اگر یہ سمجھتا ہے کہ وہ نوافل ادا کرے اور فرائض کو چھوڑ دے، اور کوئی آدمی اپنے شیخ اور کسی پیر اور کسی کا وظیفہ بتایا ہوا
نماز پر اس کو ترجیح دینے لگے تو یہ گمراہی کا کام ہے، شیطان کے ہتھے چڑھ جانے کا نام۔ شکر پہ بھی نماز، صبر پہ بھی فرمایا نماز۔ شکر کا سجدہ کرے، اس کا ایک طریقہ تو یہ، اور دوسرا طریقہ یہ کہ بے اختیار آدمی کو کچھ خوشی کی خبر ملتی ہے تو وہ بے اختیار اللہ کے سامنے سجدے میں ڈہ پڑتا ہے، گر جاتا ہے، اپنی پیشانی اللہ کے شکر میں زمین پہ رکھ دیتا ہے۔ یہ بے اختیاری کے عالم میں جو سجدہ کرنا ہے یہ بھی جائز، یہ بھی درست ہے، مگر نمازوں کے علاوہ نماز کے ساتھ اسے نہ ملائے، کہیں شبہ نہ ہو جائے کہ اصل نماز میں اس کا بھی کچھ حصہ ہے، کہیں کوئی بدعت نہ بن جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اعمال سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو بہت نفرت سکھا دی تھی، ان میں وہ اعمال شامل تھے جو بدعت کے زمرے میں آتے۔ اسی لیے فرمایا ہے کہ سجدے میں اللہ سے دعائیں مانگو۔ سجدے میں اور رکوع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے منع کر دیا ہے کہ میں سجدے میں اور رکوع میں قرآن پڑھوں، اور تم قرآن مت پڑھو۔ تو قرآن پاک کی وہ آیات جو دعا پر مشتمل ہیں انہیں دعا کی نیت سے پڑھنا تو درست ہے رکوع اور سجدے میں، مگر ویسے تلاوت نہ کرے۔ قرآن کی کتنی آیات ایسی ہیں، حدیث کی کتنی دعائیں ایسی ہیں کہ سجدے میں اللہ کے حضور میں نماز میں مانگتا رہے، ان چیزوں کو یاد کرے۔ یہ سب چیزیں اس وقت ہیں جب انسان کو اللہ کے ساتھ تعلق ہو اور اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو وہ صحیح بنانا چاہتا ہو۔ انسان بننے کے لیے اللہ کی یاد، اور اللہ کی یاد میں سب سے مؤثر چیز نماز ہے، اسے نہ چھوڑیں۔ کعب رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ میں نے ایک مرتبہ تہجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت تو کرتے ہی تھے، پانی رکھا، مسواک رکھی اور آپ کی خدمت کا اہتمام کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس رات عجیب ایک کیفیت تھی اللہ کے ساتھ تعلق کی۔ تو یہ چیزیں دیکھ کر خوش ہوئے اور مجھ سے فرمایا کہ تم کوئی چیز مانگو جو تمہارا جی چاہے اور میں اللہ سے دعا کروں۔ تو یہ بڑا نادر موقع گویا کہ ان کے پاس آیا، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول جنت میں آپ کے ساتھ رہوں گے چاہتا ہوں۔ مانگنے والے نے بھی کیا چیز مانگی؟ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ رفاقت کا فی الجنہ، جنت میں آپ کے ساتھ رہوں، اس کی دعا کر دیجیے۔ اور ایسی چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت کم کسی نے کہی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا ایسا مسئلہ تھا مگر وہ اس سے کم تھا، انہوں نے بھی اس خواہش کا اظہار کیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی والدہ نے انہیں پیش کیا کہ یہ آپ کا بیٹا، آپ کا خادم انس ہے اور اس کے لیے آپ دعا کر دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انس تمہیں قیامت کے دن ہاتھ پکڑ کے فرمایا کہ ایسے اللہ کے سامنے لے جاؤں،
اور عرض کروں گا کہ یہ میرا خادم ہے، زندگی میں مجھے راحت پہنچاتا رہا ہے، اسے جنت میں بھیج۔ تو انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ کو کہاں تلاش کروں گا، اتنی بھیڑ ہوگی، کہاں آپ ملیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں میری امت کے اعمال تل رہے ہوں گے وہاں آ جانا، میں وہیں ہوں۔ انہوں نے کہا آپ اس جگہ پہ بھی نہ ملیں، تو آپ نے فرمایا اچھا پھر حوض کوثر پہ آ جائیں، میں وہاں بیٹھا ہوا ہوں۔ ترمذی میں آیا ہے، پھر انہوں نے عرض کیا کہ اگر وہاں بھی نہ ملیں تو آپ نے فرمایا پل صراط پہ آ جانا، میں وہاں کھڑا ہوں۔ انہوں نے کہا اگر وہاں بھی نہ ہوں تو آپ نے فرمایا میں 3 جگہوں کے علاوہ کہیں نہیں جاؤں گا، اور تم آنا تو میں تمہارا ہاتھ پکڑ کے یوں اللہ کے سامنے لے کر۔ اسی لیے حضرت انس رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غالباً کچھ 50-60 برس کے بعد۔ اور ان سے کسی آدمی نے پوچھا، بصرہ میں چلے گئے تھے تو کسی نے کہا کہ صرف لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اگر یاد ہو آپ کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ، ان کا جسم، شخصیت کیسی تھی بتا دیں۔ تو وہ روتے رہے اور پھر کہنے لگے میں نے اپنے ان دونوں ہاتھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے 9 برس اور 10 برس، یعنی 9-10 برس مسلسل خدمت کرتا رہا ہوں، اور جب سے ان کا انتقال ہوا ہے اللہ کی قسم کوئی رات ایسی آج تک تو گزری نہیں جب میری ان سے ملاقات نہ ہوئی، ہمیشہ انہیں دیکھتا۔ اور تم یہ کہتے ہو کہ اگر مجھے یاد ہو، تو یہ تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا گہرا تھا، تو انہوں نے یہ کہا کہ جنت میں آپ کی رفاقت مطلوب ہے اور جنت میں آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی ترغیب انہیں فرمائی ہے، آپ نے کہا کہ اعنی علیہ کثرت السجود، کثرت سے نماز پڑھا کر تو میری مدد ہو جائے گی، میں اللہ سے درخواست کروں۔ انہیں بھی یہی حکم دیا کہ کثرت سے نماز پڑھو، اور کعب رضی اللہ عنہ بہت نماز پڑھتے، کثرت سے نفل پڑھتے رہتے تھے، اللہ کے ساتھ تعلق تھا، اس لیے فرصت ملے، وقت مل جائے تو اللہ کی یاد کا سب سے مؤثر طریقہ یہ کہ اگر اپنے ذمے کچھ نمازیں فرض رہ گئی ہیں اسے پورا کرے، قضا نمازیں پڑھے، اور اتنی پڑھے کہ اللہ کا حق ادا ہو جائے۔ اللہ کی عبادت جو بندے کے ذمے ہے، اصل حق تو ادا ہو نہیں سکتا، مگر قاعدے اور قانون کی بات یہ ہے کہ سب سے بڑا حق اللہ کا جو بندے کے ذمے ہے وہ نماز کا پورا کرنا ہے۔ حقوق اللہ میں سب سے بڑا حق ضائع کرنا وہ نماز کا چھوڑ دینا ہے، اور حقوق العباد میں سب سے بری چیز بندوں کے معاملے میں ضائع کرنا وہ چوری ہے۔ اسی طرح اللہ کے وہ حقوق جو عبادت کے علاوہ ہیں اور بندے کے ذمے آتے ہیں، سب سے بڑا حق جو خدا کا ضائع کرنا ہے وہ بدکاری۔ کبھی نماز کو نہ چھوڑے، اور چوری
اور بدکاری قریب نہ جائے اس کے کہ اللہ کا سب سے بڑا حق ضائع ہوتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں چیزوں کے بارے میں یکساں بات ارشاد فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا جب کوئی آدمی چوری کرتا ہے تو اس کا ایمان اس کے دل سے نکل کے اس کے سر پہ آ جاتا ہے، اور آپ نے فرمایا جب کوئی فحاشی کا برا کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کا ایمان اس کے دل سے نکل کے اس کے سر پر آ جاتا ہے۔ مر جائے ایسی حالت میں کیا؟ اس پہ بحث کی ہے کہ اس کا ایمان اس کے سر پہ کیوں آ جاتا ہے، اور بڑی اچھی بات ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے حقوق میں سب سے بڑا حق خدا کا پاک رہنا، عفت اور عصمت تھی۔ جب اس نے بدکاری کا کام کیا تو اللہ کا غضب اس پر نازل ہو جانا چاہیے۔ چوری، کسی کا مال غصب کرنا، اس نے کتنی محنت سے کمایا اور کتنی ضروریات اس کی اس مال سے وابستہ تھی، اس ظالم نے اس کا مال چرا لیا۔ اللہ کا حق بنتا تھا کہ اپنا غضب اس شخص سے نازل کر دے۔ کتنا تنگ اس نے کیا ہوگا کسی آدمی کو، اور ایمان اس کے دل سے نکل کے اس کے سر پہ آ گیا۔ ابن عربی کہتے ہیں اس لیے کہ ایمان نے گویا تو یہ کہا خدا بندہ میں اس میں موجود ہوں، اپنا غضب اس سے ابھی نہ دینا، معاف کر، بخش دے۔ یہ اتنے بڑے گناہ ہیں جنہیں لوگ بالکل آسان سمجھتے ہیں۔ بدکاری اللہ کا حق ضائع کرنا ہے، اگر رضامندی سے ہو تو یہ دونوں خدا کا حق ضائع کریں گے، اور اگر کوئی جبر سے ایسا کام کرے گا والعیاذ باللہ تو جس پہ جبر ہے اس کا بھی حق ضائع اور اللہ کا بھی حق ضائع ہو۔ بچے اللہ کو ہر طرح سے پاک رہنا پسند ہے۔ وہ کہتا ہے اس کے بندے پاک رہیں، صاف رہیں، کردار بھی صاف رہے، باطن بھی اجلا رہے۔ تو یہ نماز جب پڑھتا رہے گا، پابندی اس کی کرے گا، تو وہ اجلا پن طبیعت میں پیدا ہوتا ہے، اللہ کی یاد آتی ہے، اور بار بار چاہیے کہ اگر نمازیں پوری ہو جائیں کثرت سے نفل پڑھتا رہے اللہ کے، سجدے میں دعائیں مانگے۔ قرآن و حدیث میں جتنی دعائیں آئی ہیں سجدہ کرے اللہ کے سامنے۔ سب سے زیادہ قرب اللہ کا سجدے میں ملتا ہے۔ اس حدیث کی سند پہ بعض محدثین نے جرح کی ہے اور اسے ضعیف قرار دیا ہے، مگر بہت سو نے اس روایت کو لکھا ہے کہ کوئی شخص جب سجدہ کرتا ہے تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کے پاؤں پکڑ لیتا۔ آپ سوچئے کوئی ہمارا جرم کر بیٹھے اور وہ معافی کے لیے پاؤں پڑ جائے کہ اسے معاف کر دو، دل پسیج جاتا ہے اور کوئی راہ نہیں ملتی سوائے اس کے کہ درگزر کیا جائے۔ تو بندہ جب سجدہ کرتا ہے اللہ کے ساتھ ایسا قرب نصیب ہو جاتا ہے کہ آہستہ آہستہ اس کی ترقی ہوتی۔ ایک سجدہ قبول ہو جائے آدمی کا سارے جہان سے اچھا ہے۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، آدمی چھٹ جاتا ہے۔ اللہ کی توحید دل میں بیٹھ جاتی ہے، شرک سے بیداری ہو جاتی ہے۔ جب اپنے آپ کو بار بار اللہ کے سامنے جھکاتا ہے تو وہ پیشانی جو اللہ کے سامنے جھکی ہو تو غیرت آتی ہے کہ اب کسی کے سامنے نہیں جھکوں۔ یہ توحید ہے خدا۔
کہ بار بار سجدے کرتا ہے، بار بار اللہ تعالی کی فرمانبرداری کا، اپنی بندگی کا ثبوت دیتا ہی رہے۔ ان سجدوں سے آدمی کو اللہ کا جو قرب نصیب ہوتا ہے کوئی اور چیز نہیں ہے جس سے اتنا قرب انسان کو ملے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے، لوگوں اللہ کی قسم عبداللہ کو پتہ چل جائے کہ اس کا ایک سجدہ اللہ کے یہاں قبول ہو گیا ہے اور اس کے مقابلے میں پوری دنیا سے ملے تو گوارا۔ اللہ کا قرب ہے، خدا کے ساتھ تعلق ہے، بندگی ہے۔ سجدے عبادت کے لیے بھی کرے جو فرض ہے، اور سجدے قرب کے لیے بھی کرے جو نفل۔ فرائض سے بھی اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور نوافل سے بھی خدا کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اللہ کی قربت کے لیے سجدے کرے، اللہ کے قریب ہونے کے لیے بار بار سجدہ کرتا رہے کہ اللہ کی ذات ہی سب کچھ ہے، میں کچھ نہیں۔ ہم جو نماز میں بار بار اللہ اکبر کہتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے میاں؟ اللہ سب سے بڑا ہے، یعنی جتنی چیزیں میرے دماغ میں جتنی چیزوں کی بڑائی کا تصور ہو سکتا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ دنیا، معاش، دولت، بیوی، بچے، گھر، جاب، جتنی چیزوں کو میں بڑا سمجھتا ہوں، اللہ ان تمام کی تمام چیزوں سے بلند و بالا اور بڑا ہے۔ اور اللہ سب سے بڑا ہے، اور اس کی دوسری صنف بھی سوچنی چاہیے، اور وہ صرف بھی سوچنا ضروری ہے، یہ بھی سوچے کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور میں سب سے چھوٹا۔ یہ نہیں سوچا۔ اللہ کی عظمت کے ساتھ ساتھ اپنی حفاظت کا تصور بھی ہونا چاہیے کہ اللہ کی ذات سب سے بلند و بالا اور بڑی ہے، اور خدایا میں سب سے چھوٹا ہوں۔ جھگڑا ہی ختم ہو جائے، جھگڑا پیدا ہی اس سے ہوتا ہے کہ میں بڑا ہوں، وہ کہتا ہے میں بڑا ہوں۔ یہ میں کا جھگڑا بس یہ ختم ہو جائے تو پوری دنیا میں امن قائم ہو جائے، نہ افراد آپس میں لڑیں، نہ قومیں آپس میں لڑیں، نہ کوئی ایک دوسرے کو تنگ کرے، سب مل کر رہے۔ ایک بزرگ تھے، ان سے کسی نے دریافت کیا کہ حضرت آپ کی خانقاہ میں 300-400 آدمی پڑے رہتے ہیں، اتنے دن سے میں یہاں ہوں، کوئی لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، سب لوگ اپنے کام میں، اور ہم مسجد میں ایک مؤذن اور مولوی صاحب دو نہیں رہ سکتے، لڑائی ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے کہا میاں جو چیز سکھائی جائے اس کا اثر ہوتا ہے۔ اس نے کہا سمجھ نہیں آئی، تو فرمایا کہ علم ہے نا، تو علم ہستی سکھاتا ہے کہ میں ہوں، تو جب ایک بھی کہے گا کہ میں ہوں اور دوسرا بھی کہے گا کہ ہاں میں بھی ہوں تو لڑیں گے۔ اور یہ اللہ کی یاد اور تربیت اور یہاں رہنا، جب جوتے پڑھتے ہیں تو نیستی کا سبق ہوتا ہے کہ تم کچھ نہیں ہو، تو جب ہر آدمی کہے گا میں کچھ نہیں ہوں تو پھر پڑے رہیں۔ یہی چیز تھی کہ اپنی ہستی کہ میں ہوں غلط چیز ہے، کچھ نہیں، اللہ ہی ہے۔ اسی لیے بزرگوں میں ایسے لوگ تھے جو فرماتے تھے کہ مدرسے میں 9 سال پڑھ کے مولوی بنتا ہے اور میرے پاس 9 مہینے رہ کے انسان نہیں بنتا۔ ہستی کو مٹانے کی تعلیم کہ کچھ نہیں،
اتنا تعلق تھا اللہ کے ساتھ، وہ نماز ہی کے توسل سے تھا، اس کو قائم کرے۔ اور جب یہ کہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے تو یہ بھی سوچے کہ میں سب سے چھوٹا ہوں۔ قرآن پاک میں شدید غصے کا اظہار فرمایا ہے اللہ تعالی نے اس شخص سے جو نماز سے روکتا تھا، اور اللہ تعالی نے فرمایا ہے ارأیت الذی ینہا، تم نے اس آدمی کو دیکھا ہے جو منع کرتا ہے عبدا اذا صلی، ہمارے بندے کو جب وہ نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ میں نماز پڑھنے سے منع کرتے تھے کافر، اللہ نے فرمایا ہے کہ تم نے اس کی نامعقول حرکت پر غور کیا ہے جو ہمارے بندے کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے، اور اگر یہ بات نہیں آئے گا تو ہم اسے سزا دیں گے۔ اور آگے فرمایا ہے کہ ناسیہ ایسی پیشانی ہے، کاذبہ جو جھوٹی ہے، خاطئہ گناہگار ہے، یہ آدمی ہمارے نبی علیہ السلام کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے۔ اور ہم لئن لم تنتهِ ينتهِ، اگر یہ بات نہ آئے، ينتهي یہ غلط، اگر یہ بات نہ آیا لنصفعن بالناصیہ، ہم اس کی پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے اسے گھسیٹ دیں گے زمین۔ اتنا سخت جملہ ہے کہ اگر اس نے اپنی حرکتیں درست نہ کی اور ہمارے بندے کو نماز نہ پڑھنے دی تو ہم اس کی پیشانی کے بالوں سے اسے پکڑ لیں گے۔ اسی وجہ سے نماز کو اللہ تعالی نے یہ کہا ہے کہ میری یاد کے لیے قائم کرو، پڑھتا رہے تاکہ اللہ کے ساتھ اس کی بندگی کا تعلق قائم رہے۔ اللہ کو کوئی فائدہ نہیں، ساری دنیا مل کر بھی خدا کی نافرمانی کرے، اللہ کے یہاں کیا بگڑ جائے، اور سب مل کے بھی اس کی اطاعت کریں تو اس کے یہاں کیا فائدہ؟ یہ اپنے لیے ہی کرنا ہے اور اپنا ہی کچھ فائدہ ہے بس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی نے کہا کہ یہ سارے لوگ مل کر میرے نبی اتنے میرے نافرمان ہو جائیں، اشقا جتنا بدترین آدمی اس کا دل میرا نافرمان ہے، اتنے نافرمان یہ سارے ہو جائیں تو ما نقص فی ملکی شیئا، میری سلطنت میں، میرے ملک میں، میرے اقتدار میں، میری طاقت میں یہ ذرہ برابر کمی نہیں کرتے۔ اور یہ سارے مل کے اتنے فرما بردار ہو جائیں جتنا فرما بردار کسی بہتر سے بہتر آدمی کا دل ہے، ما زاد فی ملکی شیئا، میری طاقت، میرے ملک، میری عزت، میرے اختیار میں ذرہ برابر کچھ اضافہ نہیں کرتا۔ ان سے کہیے میرے بندو یہ تمہارے اعمال ہیں اور میں انہیں ہی لوٹا کر قیامت میں تمہیں دے دوں۔ اعمال اپنے لوٹ کر آتے ہیں، سوچتا رہے کہ جو عمل آج کر رہا ہوں اس عمل کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ اعمال کے نتائج سامنے آتے ہی ہیں۔ مولانا روم نے مثنوی میں لکھا ہے اور سمجھانے کو انہوں نے لکھا ہے، کہانی ہے کہ ایک بزرگ تھے اور انہیں حقہ پینے کی عادت تھی، تو سخت برفباری، بارش ہو رہی تھی، رات کو حقے کے لیے آگ نہیں مل رہی تھی،
انہوں نے اپنے ایک مرید سے کہا کہ میاں حقے کی طلب ہے، آگ لاؤ کہیں سے حقہ بھی۔ وہ گیا تو برف تھی، بارش تھی، پریشان حال ڈھونڈ ڈھانڈ کے واپس آیا اور کہا کہ حضرت آگ تو کہیں نہیں ملی۔ انہوں نے کہا تلاش کرو، کسی سے مانگ کے لاؤ۔ آگ مانگ کے لاتے تھے نا گھروں سے۔ پچھلے زمانوں میں گاؤں میں، دیہات میں، شہروں میں آگ ہر گھر میں جلتی رہتی تھی، تو آگ مانگ کر لائی جاتی تھی۔ تو پھر گیا، واپس آیا اور کہا حضرت موسم ایسا ہو رہا ہے اور آگ نہیں مل رہی۔ تو انہوں نے غصے میں ڈانٹا اور کہا نالائق، آگ لے کے آ، چاہے جہنم سے لانی پڑے، حقہ پینا ہے۔ چل پڑا اور چلتے چلتے جہنم کے کنارے پہنچ گیا اور دیکھا وہاں پر فرشتے کھڑے ہیں اور ان فرشتوں سے کہا کہ آگ تھوڑی سی دے دو۔ اور کہا تمہیں کیا ضرورت پیش آئی آگ کی؟ کہا ہمارے حضرت نے حقہ پینا ہے اور آگ نہیں مل رہی، تو اس لیے یہاں پہنچا۔ انہوں نے کہا میاں یہاں آگ نہیں ہوتی، کہیں اور سے لے لو۔ تو اچھل پڑا حیرت سے، اس سے کہا جہنم میں آگ نہیں ہوتی؟ تو کہا یہاں آگ نہیں ہوتی۔ اس نے کہا سارے کتاب و سنت میں یہی پڑھتے رہے، شیخ سے یہی سنتے رہے، علماء سے یہی سنتے رہے کہ جہنم آگ سے بھرا ہوا ہے اور یہاں آگ نہیں، تو پھر کہاں؟ اس نے کہا فرشتوں نے کہ تو نے یہ سب پڑھایا اور یہ کہیں نہیں پڑھا کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ خیانت نہ کرو۔ اس نے کہا یہ بھی پڑھا ہے۔ تو انہوں نے کہا میاں اپنے شہر سے کہنا کہ جہنم گیا تھا اور فرشتے کہتے تھے یہاں آگ نہیں ہے، جہنم خالی ہے، یہ آگ لوگوں کے اعمال ہیں، جو آتا ہے اپنی آگ خود ہی لے کے آتا ہے، ہم کسی کی آگ تمہیں کیسے دیں؟ یہ سب اپنے کرتوت کہ جہنم کی آگ لوگوں کے اپنے ہی اعمال ہیں، یہ اپنا اپنا نصیب اور حصہ خود ہی لے کے آئے۔ بس یہی حال ہوتا ہے کہ ہر آدمی اس آگ میں اپنا شیئر ڈالتا ہے۔ جنت کا بھی یہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملا تو انہوں نے کہا کہ اپنی امت سے کہنا کہ جنت کا پانی بہت اچھا ہے اور یہاں کی مٹی بھی بہت اچھی ہے، اور تم میں سے جو چاہے کہ یہاں باغ لگا لے اسے چاہیے کہ سبحان اللہ کہے، الحمدللہ کہے، اللہ کا ذکر کرے، یہ چیزیں یہاں آ کر پودے لگ جاتے ہیں۔ اب تو یہ سمجھ میں آتی ہوگی بات، محدثین نے بہت کچھ لکھا ہے کہ کلام کسی مادی چیز میں کیسے تبدیل ہو جاتا ہے، اور ہمارے دور میں کلام بولنا ہے نا، اور وہ ٹائپ رائٹر میں آ جاتا ہے، لکھا جاتا ہے، اب تو آسانی سے سمجھ میں آتی ہے۔ تو یہ کلام جو مادے میں، میٹر میں جا کر چینج ہو جاتا ہے، وہ یہی ہے دنیا میں جو اللہ کو یاد کیا، جو کہتا ہے پڑھتا ہے وہاں درخت لگ جاتا ہے۔ ایسے ہی یہ جہنم کی آگ اپنے ساتھ خود ہی لے جاتا ہے، جو اعمال اور کرتوت ہیں وہاں جا کر وہ آگ کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ اسی طرح یہ نماز جس چیز کا نام ہے، یہ بھی اللہ کے ہاں جا کر کوئی صورت اختیار کرتی ہے اور آدمی کو اللہ کا قرب اس سے ملتا ہے۔ کبھی ریلوے کی لائن پر غور کیجیے، یہ ریلوے والے اپنا ٹائم ٹیبل جو سیٹ کرتے ہیں تو وہ ایک مین لائن اس کی بچھاتے ہیں، پھر جتنی برانچ اس سے نکلتی ہے، لائن جتنی برانچ میں جاتی ہیں
اس مین لائن کے حساب سے سیٹ کرتے ہیں کہ کتنے بجے اس گاڑی نے یہاں اس پٹری پہ آنا ہے، تو اس لائن کو ادھر کرو، اس لائن کو ادھر کرو. مین جو لائن ہے اس سے ڈسٹرب نہیں کرتے، باقی آگے پیچھے کرتے رہتے. بس ایسے ہی اللہ کا اگر تعلق چاہیے ہو اور انسان کو یہ چاہیے ہو کہ وہ انسان بنے، تو نماز کے مین لائن ہے، اسے سیٹ کرے سب سے پہلے اور زندگی کی باقی ساری مصروفیات برانچ میں رکھے کہ نماز کے وقت میں اور کچھ کام. اللہ کے ساتھ اتنا تعلق تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت زید بن علی رحمۃ اللہ علیہ نے خط لکھا، اور وہ بنو امیہ کے خلاف تھے، بنو عباس کے خلاف تھے، بغاوت کرنا چاہتے. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا رجحان بھی یہی تھا. حتیٰ کہ امام محمد فرماتے تھے کہ ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بیٹھتے تھے اور ہم نے کہا کہ آپ ہماری گردن کا جو سائز ہے اس کے مطابق رستے حکومت کو تیار کروا رہے ہیں، یہ پڑھ کے رہیں گے. بڑا مقام تھا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اس معاملے میں بھی کہ انہوں نے اپنے زمانے کے سیاسی حالات پر بڑا اثر ڈالا. محمد ناصر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سیاسی حالات، سیاسی زندگی، حکومت کی سطح پہ جو کام ہوئے پڑھنی چاہیے. اتنا اثر تھا ان کا معاشرے پر کہ اگر وہ چاہتے تو بغاوت بھی ہوتی اور لڑائیاں بھی ہوتی. حضرت زید نے خط لکھا انہیں، اور زید حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے تھے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اتنی محبت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے، ان کے خاندان سے، ان کی رشتہ داریوں کی اور قرابت کی اتنی سمجھ، اتنا تعلق رکھتے تھے ان سے کہ عامش رحمۃ اللہ علیہ جو محدث تھے انہوں نے کوفہ میں ایک حدیث بیان کرنا شروع کی. اور حدیث صحیح تھی. سیدنا علی رضی اللہ عنہ جب آئے ہیں مکہ مکرمہ تو ان کے خاندان والوں نے انہیں کہا کہ آپ ابو جہل کی بیٹی سے شادی کر دیجیے. اور اس سے فاطمہ رضی اللہ عنہ اس وقت زندہ تھی. تو اس سے علی رضی اللہ عنہ کو بالکل محسوس نہیں ہوا کہ یہ بات کہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزر سکتی ہے. انہوں نے ہاں کر دی، رضامندی کا اظہار فرمایا کافروں سے، جس میں بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی شامل تھی اس تصویر میں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ علی دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا لوگوں، اللہ نے جو چیز جائز کر دی ہے مرد کے لیے یعنی 4 شادیاں، میں اسے ناجائز نہیں کرتا، اور جو اللہ نے ناجائز کر دی ہے میں اسے جائز بھی نہیں کرتا. لیکن میں اتنا سمجھتا ہوں کہ خدا کی قسم، خدا کے دشمن اور خدا کے رسول علیہ السلام کی بیٹیاں ایک ہی شخص کے ہاں جمع نہیں ہو سکتی، زندگی نہیں گزرے. اور اگر علی چاہتے ہیں کہ ابو جہل کی بیٹی سے شادی کریں، میری بیٹی کو طلاق دے دیں. اور انہیں پتا نہیں ہے لوگوں تمہیں کہ جو چیز فاطمہ کو تکلیف دیتی ہے مجھے بھی تکلیف دیتی، جو چیز اسے پریشان کرتی ہے مجھے بھی پریشان کرتی. سیدنا علی رضی اللہ عنہ آئے اور 1000 جان سے معافی مانگی کہ قطعاً مقصد نہیں تھا کہ آپ کوئی زحمت دی جائے، ایک بات ٹھیک ہوگی. یہ حدیث صحیح بھی ہے. عامش رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے تھے بار بار
اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس گئے اور کہا آمش کوئی اور حدیث نہیں ملی سنانے کو، کچھ اور بات کرو، کیوں بار بار سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی بات کرتے؟ خود حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں تھی، اس محبت کی اصل وجہ ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد ہونا تھا۔ شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحفہ اثنا عشریہ میں اس تفصیل کو لکھا ہے، پڑھنے کی قابل ہے کتاب۔ یہ زید اسی خاندان کے خط امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ حکومت کی بے اعتدالیاں حد سے بڑھ گئی ہیں اور آپ میرے ساتھ بغاوت کے لیے تیاری کریں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ زید میں اس سے اہم کام میں مصروف ہوں اور اگر کبھی اس سے فرصت ملے تو میں آپ کے پاس آؤں، اور 10,000 کی رقم بھجوائی اور ساتھ سے اسلحہ خرید اور اپنے خط میں لکھا کسی کو کہ میرے نزدیک، یہ امام صاحب کے لفظ ہیں، لکھا کہ میرے نزدیک اس وقت زید کی حمایت کرنا اور اس کی حمایت میں لڑنا اور حکومت کے خلاف بغاوت کرنا یہ ایسے ہی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدر میں نکلنا تھا ان کی حمایت۔ ان زید کا یہ حال تھا کہ وہ سونے کا کام کرتے تھے اور ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا آذان جب ہوتی تھی تو جو ہتھوڑی انہوں نے اٹھائی ہوتی تھی کہ ضرب لگائیں سونے پہ، اوپر سے لا رہے ہیں، اور آذان کی آواز جب سن لی تو ضرب کو نہیں لگاتے تھے، سائڈ پہ رکھ دیتے تھے اور کہتے تھے میرے مالک نے مجھے بلایا ہے، اب کوئی اور کام نہیں ہے، میں چاہوں خاصی یہی ہونا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے یہ مؤذن خود تھوڑا ہی کہتا ہے، وہ تو اللہ کا پیغام سناتا ہے کہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ لوگوں آؤ نماز کے لیے، آؤ فلاح کے لیے، کامیابی کے لیے۔ تو اللہ کے مؤذن کو، اللہ کے قاصد کو سن کر کیسے کہے کہ میں نہیں آتا؟ اس لیے زندگی کا سب سے اہم کام یہی ہے، اس کو رکھے درمیان میں کہ اس پہ عمل کرنا ہے اور باقی سارے اعمال ادھر ادھر اس کی مناسبت سے کرے۔ یہ نہیں ہے کہ نماز تو ضائع بے شک ہو جائے اور باقی کام ہوتے رہیں۔ حضرت نے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے صراط مستقیم میں بحث کی ہے اس بات پر کہ لوگ گمراہ کیسے ہوتے ہیں، اور پھر لکھا ہے کہ جو شخص نوافل کو فرائض پر ترجیح دینے لگے بس یہ گمراہی، اور لکھا ہے کہ کوئی آدمی فرض نماز اور یہ چیزیں چھوڑ دے اور اپنے شہر کے وظیفے کو فرض پر بھی ترجیح دے، یہ کوئی تعلق نہیں ہے اللہ کے ساتھ، یہ قرب کا راستہ نہیں، یہ اللہ سے دور کرنے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو معراج تھی اس میں سب سے بڑا انعام جو اللہ نے ان پہ فرمایا تھا وہ اللہ کی رویت تھی، اللہ تعالی کی زیارت تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں اللہ تعالی کو دیکھا، کیسے دیکھا یہ وہی جان، کچھ پتہ نہیں۔ اکابر کا مسلک یہی رہا ہے۔ حضرت رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ صراحتاً کے لکھا، سب سے بڑا انعام خدا کا یہی، اور امت جو نماز پڑھتی ہے وہ بھی ایسے ہی ہے کہ اس کی معراج ہے یہ نماز، کہ اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، خدا سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوتا ہے، اور اسی لیے حدیث میں آیا ہے
کہ بندہ جب کہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں کہ حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی. اور پھر رحمت کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جواب دیتے ہیں کہ میرے بندے نے میری رحمت کا وصف بیان کیا. اور پھر جب وہ کہتا ہے کہ ایاک نعبد تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بینی و بین عبدی، یہ مقام ہے اس صورت میں جو میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے. وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور میں اپنے بندے کو دوں گا اب جو وہ مانگے گا. اور پھر اس کے بعد وہ مانگتا کیا ہے کہ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ. اللہ سیدھی راہ دے. یہ اللہ کی طرف سے جواب اور اللہ کا اپنے بندے کے لیے یہ کہنا، یہ بندے کے لیے بہت بڑا انعام. بندے کو یہ چیزیں استعارے میں، تشبیہ میں سمجھائی گئی. اس سے زیادہ کیا معراج کہ اللہ تعالیٰ بندے کی باتوں کا جواب دے. 2 نمازیں فرض تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازیں معراج میں ہی دی گئی تھیں تاکہ ان کی امت کا تعلق قائم رہے. اور جب آپ تشریف لے جا رہے تھے تو جبریل امین نے عرض کیا کہ آپ نے سنا موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ تو آپ نے فرمایا میں نہیں سنا. انہوں نے کہا وہ کہہ رہے تھے اپنی امت پر افسوس کے رنگ میں حسرت کا اظہار کرتے ہوئے کہ میں نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا اور تم نے میری قدر نہیں کی. میرے بعد ایک آدمی آیا اور اس کی نبوت میری نبوت سے بلند و بالا ہے اور اس کی امت میری امت سے زیادہ ہو گئی، بڑھ گئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال یہ ہوا کہ واپسی میں ان کے پاس رکوں اور ان سے یہ کہوں کہ جو بات ہے اس میں آپ کا کچھ قصور نہیں. تو آپ نے فرمایا جب میں رکا تو انہوں نے پہلی بات مجھ سے پوچھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا دیا؟ تو میں نے کہا 50 نمازیں. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ ارجع، لوٹ جائیے، میری امت نے تو 2 نہیں پڑھی، یہ 50 کہاں سے پڑھے؟ مجھے تجربہ. اور آپ نے فرمایا میں گیا، پھر کم ہو گئی، پھر گیا، حتیٰ کہ جب 5 رہ گئیں تو مجھ سے اصرار کرتے رہے کہ پھر جائیے. تو میں نے کہا اب شرم آتی، حیا آتی ہے اللہ سے. اور میں جب چلنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ بلا دیا اور مجھ سے فرمایا کہ ما یبدل القول لدی، ہم جو کچھ کہہ دیں اسے ہم بدلتے نہیں. ہم نے یہ کہا تھا 50 نمازیں اور 5 ہو گئی ہیں تو آپ کی امت 5 پڑھتی رہے گی اور ہم ہر نماز پر 10 نمازوں کا ثواب دیں. اللہ نے تو اپنی عطا میں کمی نہیں کی، جو اس کا کام ہے اس نے پورا کہا. 50 نہیں 5 سے ہی 5 پڑھیں، 50 کا ثواب ہم سے لے لیں. یہ اللہ کے ساتھ تعلق ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں قرب اللہ کے بتائے ہیں، فرض کے ذریعے بھی اور نفل کے ذریعے. نوافل پڑھتا رہے، قضا نمازیں جب پوری ہو جائیں اس کے بعد جب موقع ملے نفل پڑھتا رہے، کثرت سے نفل پڑھتا. سجدے ہیں، گناہوں کی معافی ہے، اللہ کا قرب ہے، حتیٰ کہ اس نماز کی حقیقت بندے پر کھل جائے اور بندہ اس کے بغیر رہ نہ سکے. یہ ہوتا وہ لوگ جن کی زندگی کی نمازیں پوری ہو جاتی ہیں، جنہوں نے قضا نہیں کی ہوتی نماز اور ہو جائے بتقاضائے بشریت تو اسے پورا کر لیتے ہیں. ایک مقام ایسا بھی ان کو اللہ کے ہاں سے مل جاتا ہے کہ ان کی نماز شروع کرنے کی بات ہوتی ہے، اللہ کی رحمت، خدا کی عنایات بارش کی طرح برستی. یہ نماز ہی تھی جس کے ذریعے
مسائل بھی حل ہو جاتے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اپنے لشکر کی صفوں کی ترتیب درست کرتا ہوں جب میں نماز میں ہوتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا حسن نیت بڑا عمل تھا. اتنے اعمال ہیں ان کے، اتنے اعمال ہیں کہ محدثین نے لکھا ہے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں، کہ عمر رضی اللہ عنہ نے کثرت سے حدیثیں بیان نہیں کی، اس وجہ سے کہ لوگ کہیں حدیث میں گڑبڑ نہ کرنے لگیں، اور جتنے فیصلے انہوں نے کیے ہیں ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نہ کوئی روایت، حدیث، کوئی نہ کوئی کلام ضرور موجود تھا، انہوں نے اس سے استنباط فرمایا. حضرت ابی رضی اللہ عنہ کو انہوں نے بلایا اور ابی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ حکومت کی کچھ باتیں ہیں، رات گئے تک باتیں کرتے رہے، اور تہجد کے وقت حضرت ابی رضی اللہ عنہ نے کہا امیر المومنین نماز پڑھ لیں. تو فرمایا میں تو اب بھی نماز نہیں ہوں. رات یہ کہ میں جو حکومت کی باتیں کر رہا ہوں اور نیت میری درست ہے، تو وہ بھی نفل کام جو کرنا ہے اس سے زیادہ ضروری میرے نزدیک یہ ہے، میں تو اب بھی نماز نہیں ہوں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ ذکرنی ربی، مجھے اللہ کی یاد دلاؤ، شوق ہو میرے اندر پیدا، اللہ کو یاد کروں. اور حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا، اور مؤذن نے آ کے کہا درمیان میں کہ نماز کا وقت ہو رہا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ رو رہے تھے وہ تلاوت سن کے، اسے دیکھتے رہے. پھر فرمایا تمہارا کیا خیال ہے میں نماز میں نہیں؟ یعنی اللہ کا قرب ہے اسے حاصل کرنا. فرماتے تھے میں نماز پڑھتا ہوں تو اپنی صفوں کو ترتیب دے دیتا ہوں. اس سے مراد یہ کہ نماز میں اللہ سے تعلق ایسا ہوتا ہے کہ یا تو اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے کہ یوں جنگ کرنی ہے، یوں لڑائی ہے، اور کیا یہ کہ دعا مانگتا رہتا ہوں نماز میں کہ خدایا اچھی چیز کی توفیق. اسی وجہ سے استخارہ کی بھی نماز کہ اللہ سے کثرت سے خیر کا طلب کرنا ہے کہ خدا بندہ جس چیز میں خیر ہے وہ میرا مقدر فرما. آدمی جس چیز کو گراں سمجھتا ہے اور نفس آڑے آتا ہے وہ یہی چیز ہے نماز کہ یہ نہ پڑھے. اور نماز میں بلکہ پورے دین میں جو چیز رکاوٹ بنتی ہے، جو چیز پھندا بن جاتی ہے، اور جو چیز سد راہ ہے اور روکتی ہے اللہ کے قرب کو، وہ صرف ایک بات ہے. اگر ایک لفظ میں اسے بیان کریں تو وہ مزہ ہے. بس اتنی سی حقیقت ہے اور کچھ نہیں. مزے ہے. نماز نہ پڑھنا مزہ ہے نیند کا، سونے کا. نماز کا نہ پڑھنا وہ اپنے کبر کا، کبھی کبھی غرور کا مزہ ہے کہ کیوں سر جھکا. زبان سے نہیں کہتا مگر دل میں، نفس نے اپنے اندر یہ بات بنا رکھی ہے کہ میں کیوں جھکوں. اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ وضو ہوش پر کرنا افضل ہے بنسبت ملکے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہوش پر بیٹھے گا نا تو صاف والی کے چھینٹے بھی پڑیں گے اور کراہت بھی محسوس ہوگی، تو یہ اپنے نفس پر چوٹ پڑتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ زیادہ اچھا ہے کہ نفس پر چوٹ پڑے. سارا چکر بس اتنی سی بات کا ہے، اللہ کی ہر معصیت میں، اللہ کی ہر نافرمانی میں اس کے پسے کچھ چلے جائیے تو ایک ہی لفظ ہے، وہ مزہ ہے بس، اور کچھ نہیں.
اگر مزہ ختم ہو جائے گناہ سے پھر رہے کیا؟ اور اس مزے کی حقیقت نہیں سمجھتے میاں. یہ مزہ جو ہے نا یہ خارش کا مزہ ہے. جسم میں خارش شروع ہو جائے تو کھجلاتا چلا جاتا ہے، کھجلاتا چلا جاتا ہے. دوا نہ لے تو یہ کب تک کھجلی چلے گی؟ نتیجہ یہ کہ جسم پھٹ جائے گا اور مصیبت بن جائے گی. تو یہ مزے کی کھجلی کب تک چلے گی؟ قبر میں جسم پھٹے گا، جہنم میں پھٹے گا، کہیں تو جا کے پھٹے گا نا، کچھ تو ہو گئی. اگر یہ سارا نظام نہ ہو تو جنہوں نے اللہ کے لیے راتوں کو اٹھ کے نمازیں پڑھی ہیں، تتجافا جنوبہم عن المضاجع، اللہ نے کہا ہے میرے بندے جن کے پہلو اپنی خوابگاہ اپنے بستر سے الگ رہتے تھے، دور رہتے تھے، یدعون ربہم خوفا وطمعا، اپنے پروردگار کو پکارتے تھے، دعائیں مانگتے تھے اس کے ڈر سے اور اس سے اچھی امید وابستہ کر کے، یہ بھی وہ ہوں اور جو مزے اٹھاتے رہے وہ بھی وہی ہوں، تو پھر اجر کس دن ہو؟ اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ لوگوں ولا الظل ولا الحرور، دھوپ اور سایہ برابر نہیں ہوتے. اور کیا تمہارے نزدیک ایک غلام اور آزاد شخص برابر ہوا کرتا؟ جب تم خود اس کے قائل ہو کہ یہ چیزیں برابر نہیں ہوتی تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک تو اللہ کے لیے محنت کرتا رہا، نمازیں پڑھتا رہا، اللہ کو یاد کرتا رہا، اپنے رب کو راضی کرنے کی فکر رہی، اور دوسرا مزوں کی زندگی گزارتا رہا. روزہ اس لیے نہیں رکھتا کہ کھانے کا مزہ ہے، نماز اس لیے نہیں پڑھی کہ اور چیزوں کا مزہ ہے، خدا کی نافرمانی اس لیے کہ ٹیسٹ ہے، ذائقہ ہے. یہ سب چیزیں یہ دونوں آ کر کس منطق سے برابر ہو جائیں؟ کوئی دن تو ایسا آنا چاہیے کہ جس نے قربانی دی ہے اسے صلہ ملے اور جس نے مزے اٹھائے ہیں اسے اس کی بھی حقیقت پتہ چلے. اسی لیے اللہ نے قرآن پاک میں یہ فرمایا، اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ ہمارے نیک بندے جب اس دنیا سے چلے گئے فخلف من بعدہم خلف، ان کے بعد ان کی جگہ پہ، ان کی گدی پہ، ان کی مسند پہ، ان کے منبر پہ، ان کے ہاں نافرمان نالائق آ کے بیٹھ گئے. اور ان نالائقوں نے کیا کیا؟ اضاعوا الصلاۃ، سب سے پہلی بات یہ کہ انہوں نے نماز کو ضائع کیا. امت میں جب اچھے افراد چلے گئے، پوری نسل نکل گئی، تو بعد میں آنے والی جو نسل ہے اس نے سب سے پہلا کام یہی کیا کہ اضاعوا الصلاۃ، اللہ نے فرمایا انہوں نے نماز کو ضائع کیا. اور دوسری چیز فرمائی ہے واتبعوا الشہوات، اور مزوں کے پیچھے پڑ گئے، مزے کے چکر. فسوف یلقون غیا، ان قریب وہ ایسی جگہ ملیں گے جہاں خدا کے نافرمان ہوں گے، جو جہنم کی وادی ہے وہاں پہنچ جائیں گے. ہاں سوائے اس کے جو اپنی زندگی کو درست کر لے، توبہ کرے، اچھے اعمال کرے، ہونا یہی. تو یہ نماز کا ضائع کرنا کچھ معمولی بات ہو رہی ہے، یہ مزوں کے چکر میں پڑ جانا یہ کچھ معمولی بات ہو رہی ہے. اللہ نے فرمایا پہلی نسل اچھی تھی، اگلی نسل جو آئی ہے اس کا یہی حال. آپ ایک چھوٹی سی بات پر غور کیجیے، یہ ہم سب کی شاید آنکھوں دیکھی باتیں کہ پچھلی نسل جو تھی، نانا دادا اب بھی پڑھے پڑھ کے آتے تھے مسجد سے، گھر آ کے اونچی آواز سے تلاوت کرتے تھے. ہم لوگ چھوٹے تھے تو چاہے اٹھ کے کچھ بھی نہ کریں اس تلاوت کی آواز کان میں پڑتی رہتی تھی، اور احساس تھا کہ گھر کا ماحول ایسا ہونا چاہیے. ڈانٹتے تھے، نماز کو اٹھاتے تھے، نہیں اٹھاتے تھے، مگر ایک ماحول بنا ہوا تھا، اس میں اللہ کی یاد آتی. کہاں وہ ماحول اور کہاں یہ
کہ واش روم جانے سے پہلے کوئی چیز آن ہو جانی چاہیے، تاکہ اتنی زحمت بھی نہ ہو کہ بعد میں آپ کے کون آن کرے گا، وقت بہت قیمتی۔ جو نسل اس سے پرورش پائے اور جو اس سے پرورش پائے، دونوں میں فرق ہونا چاہیے۔ کوئی وجہ نہیں ہے بھائی کہ درخت تو بیجیں کیکر کے اور 2 سال بعد کھڑے ہو جائیں ٹوکری لے کے کہ اس پہ پھول لگیں گے، کانٹے ہی لگیں گے۔ ہر آدمی جو اعمال کرتا ہے اس کے نتائج کو دیکھے گا۔ اللہ نے اس کو عقل دی ہے، شعور دیا ہے، اچھا کرے اچھا دیکھ لے، برا کرے برا دیکھ لے۔ یہ تو کوئی پیچیدہ فلسفہ نہیں ہے سمجھنے کا، بہت سادہ سی بات کہ جو نماز پڑھتے تھے صبح صبح اٹھ کے اور جو تہجد پڑھتے تھے، جو خدا کے سامنے روتے تھے، جو خدا سے دعا مانگتے تھے، ان کی صبح کیا ہوتی تھی اور یہ صبح کیا ہوتی؟ اس سے فاطمہ رضی اللہ عنہا سو رہی تھی اور مجموع الزوائد میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اٹھایا، وہ یقیناً فجر پڑھ کے ہی سو گئی ہوں گی، اور آپ نے فرمایا فاطمہ جس شخص پہ سورج اس حال میں طلوع کرے کہ وہ سویا ہوا ہو، اس کا رزق کم ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے حنفی فقہا نے مسئلہ لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں سورج طلوع ہونے سے پہلے نہیں سونا چاہیے، فجر پڑھے، سورج طلوع ہو جائے، پھر اشراق پڑھے نہ پڑھے، پھر سو جائے، مگر اس حالت میں نہ سوئے، رزق کم ہو جاتا ہے۔ تعویذ مانگتے ہیں کہ جاب کے لیے کوئی تعویذ چاہیے، نوکری کے لیے کچھ تعویذ چاہیے، کوئی دعا، اور جو اپنے اختیار کی بات ہے یہ کوئی نہیں کرتا، یہ تو اپنے اختیار میں ہے، اس کے لیے تو کسی تعویذ اور وظیفے کی ضرورت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی معنی میں کرتے وہ آیت ہے، اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من اعرض عن ذکری، اور جو میری یاد سے غافل ہو جاتا ہے فإن له معیشۃ ضنکا، زندگی میں دنیا میں اس کی روزی تنگ ہو جاتی۔ اور پھر آگے چل کے فرمایا ہے کہ قیامت میں وہ اندھا اٹھایا جائے گا اور وہ کہے گا رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، اللہ مجھے آپ نے اندھا اٹھایا ہے حالانکہ میں دنیا میں دیکھنے والا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے کہ ہماری آیتیں، ہماری نشانیاں، ہمارے احکامات تیرے پاس آئے تھے، فنسیتا، تو نے انہیں پسے پشت ڈال دیا تھا، وکذالک اليوم تنسیٰ، آج کے دن ہم نے بھی ایسے ہی بھلا دیا ہے، تو بھلا دیا گیا ہے، پسے پشت ڈال دیا۔ یہ اللہ کو بھول جانا کچھ معمولی بات نہیں۔ قرآن پاک نے اسی لیے بتایا ہے کہ جب لوگوں نے ہماری نافرمانی کی تو ہم نے انہیں پکڑا معیشت کی تنگی سے، مصیبتوں سے، لعلہم یتضرعون، شاید کہ یہ رو دیں ہمارے سامنے آ کے، رجوع کر لیں۔ اور جس قوم نے رونا بھی چھوڑ دیا، رجوع بھی چھوڑ دیا، یہ مصیبتیں جو خدا کی رحمت کا پیش خیمہ تھی، جھنجھوڑنے کے لیے تھی بندے کو کہ واپس لوٹو، معافی مانگو، اللہ کی طرف رجوع کرو، جب اس سے بھی ہوش نہیں آئی تو اللہ نے فرمایا فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے پھر آسمان سے ہر چیز کے دروازے ان سے کھول دی۔ دنیا میں کثرت سے دولت ملی، دنیا میں ساری ترقیات مل گئیں، اس لیے کہ مالک پکڑے اور یہ بتائے کہ میں نے مصیبت اس لیے بھیجی تھی تاکہ تم انسان بنو، رو رو میرے سامنے آ کے رجوع کرو، اور جب تم اس سے بھی نہیں سنبھلے تو پھر جو تمہارا جی چاہے کرو۔ کچھ مشکل ہے یہ آیت سمجھنی۔ باپ ایک مرتبہ ڈانٹتا ہے، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، کبھی تھپڑ مار دے، پھر کہتا ہے جب یہ سنتا ہی نہیں ہے تو اب اس کو کچھ نہیں کہنا، جو مرضی کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لم تستحی، اور جب تو حیا نہ کرے فاصنع ما شئت، پھر جو تیرا جی چاہے کر۔ تو یہ نمازوں پر چھوڑ دینا اور اللہ کو بھلا دینا، اللہ کی یاد کا غائب کر دینا،
اس کا کسی کو نقصان نہیں ہے سوائے اپنی ذات کے. نماز اس طرح پڑھے اللہ کے ساتھ تعلق کی وجہ سے. بوجھ ہے، اسے ہٹانا ہے اپنے سر سے، ایسے نہیں. یہ بھی پڑھے دیا غنیمت ہے، حاضری لگتی رہے گی، چلو. مگر اصل وہ شوق ہے، اصل وہ تعلق ہے کہ کسی وقت لوگ ہٹ جائیں اور تنہائی نصیب ہو، اپنے مالک کے سامنے بیٹھ جاؤں، اس کو سجدہ کروں، اس کو رکوع کروں، اس کے سامنے رو دوں، اسے بتاؤں کیا پرابلمس پیش آ رہے. وہ شوق جو اللہ کی ملاقات کا ہے، یہ ہے تڑپ پیدا ہو جائے. شوقاً الی لقائہ، اور اللہ میرے دل میں تڑپ پیدا کر دے اپنی ملاقات. کل جن کا تذکرہ ہو رہا تھا محمد فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا، حکیم الامت محمد ثانوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا مولوی صاحب شوقاً کا ترجمہ کرو. استاد آپ فرمائیے. تو فرمایا تڑپ، شوقاً الی لقائہ کا، اللہ تیری ملاقات کی تڑپ پیدا ہو جائے. یہ اللہ سے ملاقات کی تڑپ پیدا ہو جائے. نماز پڑھے تو اندازہ ہو، اور دیکھنے والے بھی دیکھ لیتے ہیں کہ نماز کی غذا بن گئی ہے، روح بن گئی. ایک وقت ایسا آیا، محمد الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ نے کسی سے کہا میاں تمہیں پتہ ہے نماز میں کیا ہے؟ حضرت ہمیں تو کچھ معلوم نہیں. تو فرمایا ہم تمہیں بتائیں؟ اس نے کہا جی. تو فرمایا ہم جب سجدہ کرتے ہیں نا تو ایسے لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ ملا لیا اور ہمیں پیار کیا. یہ نماز ہے کہ شوق پڑ جائے کہ کسی طرح اللہ کے ساتھ تعلق رہے، مانگتا رہے خدا، اس کی ہم کو ثنا کرتا رہے، لمبے قیام کرے اللہ کے ساتھ، جتنی صورتیں آتی ہیں پڑھ ڈالے، لمبے سجدے کرے، جتنی تعداد میں ہو سکتا ہے اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، لمبے رکوع کرے اللہ کے سامنے. اللہ نے بتایا سبحو لیلا طویلا، رات گئے تک میری تسبیح بیان کر، رات گئے تک میری عبادت کر. وعبد ربک حتی یاتیک الیقین، اور مجھے میری عبادت کرتا ہی رہے جہاں تک کہ موت آ جائے. اسی لیے تعلق اس نماز کی نسبت سے اللہ سے اتنا تھا کہ ثابت رحمت اللہ علیہ کہتے تھے، اور یہ ثابت شاگرد ہیں، یہ انس رضی اللہ عنہ جن کا تذکرہ گزرا ہے. یہ جب ثابت کی بات آتی تھی کہ وہ آ رہے ہیں تو انس رضی اللہ عنہ کہتے تھے نابینا ہو گئے تھے نا، تو اپنے گھر والوں سے کہتے تھے میرے ہاتھوں پہ خوشبو لگاؤ، اور یہ ثابت اس سے کم راضی ہی نہیں ہوتا کہ میرے ہاتھ چھونے اور پھر بیٹھے. ثابت رحمت اللہ علیہ ان کا حال اللہ کے ساتھ تعلق میں نماز میں ایسا تھا کہ وفات کے بعد ان کے حالات میں لکھتا ہے کہ ان کی قبر کھودنے کی ضرورت کسی کو پیش آ گئی. بہت بڑی رقم کسی کی رہ گئی تھی، اور اس آدمی نے سوچا کس کس سے فتویٰ لیتا پھروں، رقم تو اپنی ہے. وہ چلا گیا اور اس نے قبر سے مٹی ہٹانا جب شروع کی تو اللہ نے وہ عالم اس پر کھول دیا. یہ نہیں ہے کہ انسان جائے اور نظر آتا رہے کہ قبر میں کیا ہو رہا ہے. کسی آدمی پر وہ عالم کھل جاتا ہے. ایسے ہی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں جا رہے تھے تو آپ نے فرمایا عمر میں ایک جگہ سے گزرا اور جبریل امین نے مجھ سے کہا کہ وہ دیکھیے کیا ہے، تو میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے. یہ نماز ایسی چیز ہے خدا کے قرب کی کہ جب فرض بھی نہیں رہی انبیاء علیہ السلام پہ، وفات کے بعد کسی پہ فرض نہیں ہے، مگر وہ برابر نماز اپنی قبر میں بھی کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں. اپنے رب سے باتیں کرنا یہی ہے نا. کسی کو محبت ہو
اور اس سے پوچھو کون کا بل کتنا آتا ہے. بس یہی ہے. قبر میں پہنچ جاتا ہے لیکن اللہ سے باتیں کرنا ہے, خدا کے سامنے عرض کرنا ہے. یہ محبت ہی ہے, سارا معاملہ ہی محبت کا, اللہ کی یاد, یہی چیز. تو ثابت رحمت اللہ علیہ اس آدمی پہ وہ حال کھل گیا. جب قبر کھولی ہے تو ثابت رحمت اللہ علیہ نماز پڑھ رہے تھے. بڑا حیران ہوا, بند کی قبر اور جا کے ان کے گھر والوں سے کہا کہ کوئی چیز, ان کی بیٹی نے کہا کوئی عمل ایسا نہیں, بس جیسے اور چلتے ہو بھی تھے. ان کا کوئی چیز کہتے ہو مانگتے ہو. تو بیٹی نے کہا کہ میں ساری زندگی ایک دعا ان کی سنتی رہی. جب بھی تہجد میں اللہ سے دعا مانگتے تھے تو کہتے تھے قبر میں کسی کو نماز پڑھنے کی اجازت ہو تو اللہ مجھے بھی ہو. تو اس نے کہا کہ میں دیکھ کے اپنی آنکھوں سے آ رہا ہوں, اللہ نے قبر میں بھی نماز پڑھنے کی اجازت دی. یہ وہ عالم ہے جسے آدمی صرف اپنی عقل سے نہیں سمجھ سکتا جب تک کہ روح بھی اس کے ساتھ شامل نہ ہو. اللہ کے یہاں بڑی وسعت, بندہ تمنا کرے کہ کیا چاہیے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہی کر دے. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے جو دوست تھے ان کے حالات میں لکھا ہے. اصحاب احمد کے جو ترجمے ہیں, امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے میں نے اپنے ایک دوست کو خواب میں دیکھا. اس کی وفات کے بعد تو میں نے جنت میں دیکھا ایک محل بنا ہوا ہے, اور اس کا چھت بھی کتابوں کا ہے اور اس کی دیواریں بھی کتابوں کی ہیں اور ہر طرف کتابیں ہی کتابیں لگی ہوئی ہیں. تو میں نے پوچھا یہ کس کا گھر ہے؟ تو فرشتوں نے کہا یہ وہ آپ کا جو دوست ہے نا, اس کا انتقال ہوا, یہ کس کا گھر ہے. میں نے پوچھا کہ یہ کتابوں سے بنایا گیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی. اور وہ اللہ کے سامنے جب پیش ہوئے تو انہوں نے کہا خدایا جنت میں بھی پڑھنے کی اجازت ہو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا سارا گھر کتابوں سے بنا دو, پڑھتا. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے جو فقہا اور جو حضرات تھے, ان کے دوست تھے, اصحاب احمد کی جو تراجم پہ کتابیں ہیں وہاں لکھا ہے. اس لیے نماز کا یہی حال ہے. اور یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر اطہر میں بھی نماز پڑھتے. صحیح روایات میں آیا ہے, دارمی میں, مشکات میں, کہ جس زمانے میں مسجد نبوی بند کر دی تھی بنو امیہ نے اور اہل مدینہ پر فوج نے چڑھائی کی, تو مدینہ منورہ میں لوگوں کو منع کر دیا گیا کہ کوئی گھر سے نہیں نکلے گا, اور فوج کا راز ہو گیا. اور مسجد نبوی کے دروازے 3 دن کے بعد کھولے گئے تو سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ اس میں موجود تھے اور نابینا بھی ہو گئے. تو کسی نے کہا کہ سعید آپ تو نماز کے بارے میں بڑے محتاط تھے, یہاں مسجد کے اندر کیا ہو گیا تھا؟ تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے کچھ آواز آتی تھی نماز کے وقت میں سمجھ جاتا تھا کہ نماز کی ادائیگی ہو رہی ہے, میں بھی اٹھ کے پڑھی. یہ اس مقام کی عبادت ہے, اور آدمی کو اس کا مقام پتہ چلے کیسے چھوڑ سکتا ہے, کیسے اس میں کمی کوتاہی کر سکتا ہے. تو بات ہو رہی ہے اس کی کہ اللہ کی یاد کیسے ہو. سب سے مؤثر ذریعہ اللہ کی یاد کا نماز ہے, اور اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت ہے. کل انشاءاللہ چیز ہے جو
ہماری تو بھی ریپلیسمنٹ آ گئی ہماری ان دونوں مجھے پتا نہیں میرے دل کے اگر پتہ لگتا ہے ذرا میرے کچھ پتا نہیں